اور کامیابی کے جھنڈے لہرائے اور اس دنیا کو بھی باور کروایا کہ انہوں نے جو چاہا، جس چیز کی جد و جہد کی، اس کو ثابت کر کے دکھایا۔ کامیابی اور فتح کے بعد پوری دنیا کو طالبان نے یہ باور کرایا کہ افغانستان کی زمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ پاکستان، ایران، ترکی، چائنا، انڈیا سمیت تمام ممالک اور امریکہ، بالخصوص امریکہ کو بھی یہ چیز باور کروائی کہ افغانستان کی زمین کبھی بھی کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ لیکن حالیہ دنوں میں کچھ اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ طالبان خود چونک جاتے ہیں۔ طالبان حکومت آنے کے بعد سب سے زیادہ بڑا کرائسس طالبان کے لیے اپنی گورنمنٹ کو رن کرنا تھا۔ اپنی گورنمنٹ چلانے کے لیے بجٹ چاہیے تھا، پیسہ چاہیے تھا۔ انٹرنیشنلی ابھی تک، آج کے دن تک کسی بھی ملک نے افغانستان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، افغانستان طالبان گورنمنٹ کو ایکسیپٹ بالکل نہیں کیا۔ آج بھی افغانستان کا جو پرانا جھنڈا تھا، جو غنی گورنمنٹ کا جھنڈا تھا، آج بھی دوسرے ممالک میں وہی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن طالبان کا جو سفید جھنڈا ہے، جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا گیا ہے، آج کے دن تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ حالانکہ اس بات کے باوجود کہ وہ کسی ملک کے خلاف اپنی زمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، اس کے باوجود آج بھی کسی ملک نے ایکسیپٹ نہیں کیا، پاکستان سمیت۔ پاکستان نے امداد بھی دی، پاکستان نے فوجی سپورٹ بھی دینے کا اعلان کیا، ہر طرح سے بارڈر بھی کھول دیا اور دوسرے جتنے بھی طالبان کے مطالبات تھے پاکستان کے ساتھ، ان سب کو ایکسیپٹ کیا، لیکن ایکسیپٹ گورنمنٹ کو نہیں کیا۔ طالبان گورنمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ پاکستان گورنمنٹ بھی آج بھی امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ امریکہ پہلے ایکسیپٹ کرے گا، پھر ہم بعد میں ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ انٹرنیشنلی آج بھی پاکستان کے اوپر یہ بلیم کیا جاتا ہے کہ پاکستان نے طالبان کی سپورٹ کی امریکہ کو ہرانے میں، اور ایسا ہوا۔ لیکن پاکستان گورنمنٹ یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نیٹو کے سب سے بڑے سپورٹر تھے اور نیٹو کے سب سے زیادہ ہم نے امداد کی، اور سب سے زیادہ پاکستان کو اس دہشت گردی کی وجہ سے نقصان پہنچا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیٹو کا سب سے بڑا رکن پاکستان تھا۔ پاکستان نے لاجسٹک سپورٹ حاصل نیٹو کو دی، لیکن اس کے باوجود امریکہ افغانستان سے شکست خوردہ ہو کے نکلا۔ آج کے دن میں ابھی کچھ دن پہلے افغانستان میں 2 سے 3 دھماکے ہوتے ہیں، جن میں کوئی لگ بھگ 25 سے 30 انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ طالبان گورنمنٹ میں آنے کے بعد افغان لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی افغانستان میں امن ہوگا، کہیں بھی کہیں جان کا نقصان نہیں ہوگا، کوئی یتیم نہیں ہوگا، کوئی مسکین نہیں ہوگا، کسی کے بیٹے، کسی کی بیٹیاں، کسی کی مائیں، کسی کی بہنیں، کسی کی بچے، اب کوئی رسوا نہیں ہوگا۔ لیکن ISIS داعش خراسان، جو کہ بیسیکلی افغانستان سے رن کر رہی ہے، انہوں نے جو داعش خراسان نے طالبان کے اگینسٹ جد و جہد کرنے کا اعلان کر دیا ہے، طالبان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہے۔ طالبان کا کلیم ہے کہ وہ ایک اسلامی گورنمنٹ طالبان افغانستان میں نافذ کریں گے، ابھی تک اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو کہ پہلے طالبان کو معیشت تھا اور ملک کو چلانے کے لیے پیسہ تھا، لیکن اب اس سے نظریں ہٹ گئی ہیں۔ ابھی نظریں جو سب سے زیادہ ہیں سب کے اوپر، وہ ہیں طالبان اس وقت داعش خراسان سے خوف زدہ ہیں۔ داعش خراسان نے اس وقت 2 سے 3 دھماکے کر کے اپنی جد و جہد کا اعلان کیا اور طالبان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہے۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ وہ داعش خراسان کے خلاف جہاد کریں گے اور ان کو شکست کر دے دیں گے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ طالبان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگی، کیونکہ اس وقت طالبان کے جو جنگجو ہیں وہ لگ بھگ کوئی 95 سے 96 ہزار ہیں، لیکن داعش خراسان کے پاس اس کے مقابلے میں تعداد ضرور کم ہے۔ لگ بھگ کوئی داعش خراسان کے پاس اس وقت جنگجو کی تعداد ہے 15 سے 20 ہزار، لیکن وہ جس طرح نیٹو فورسز کے پاس 8 سے 10 لاکھ فوجی جوان تھے، وہ صرف 50 سے 60 ہزار طالبان کو شکست اگر نہیں دے سکے تھے، تو اسی طرح جو داعش خراسان کے 15 سے 20 ہزار جنگجو ہیں، وہ طالبان جن کے 70 سے 80 ہزار سے زیادہ جنگجو ہیں، ان کو شکست دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن وہ اب اس وقت پہاڑوں میں
خراسان کی پہاڑیوں میں چھپے بیٹھے ہیں، اور طالبان کے لیے سب سے بڑا اور ٹف چیلنج یہی ہوگا کہ وہ ایک ایک جنگجو کو ڈھونڈے اور نکالے اور ان کے خلاف سزا جزا کا جو بھی اپنا لاہ عمل اپناتے ہیں وہ نافذ العمل کرے۔ لیکن افغان عوام جو کہ یہ سمجھتی تھی کہ اب ملک میں طالبان، جو کہ اب پہلے جن کو معیشت کا ایشو تھا، کوئی بھی ملک ان کو انٹرنیشنل ریکگنائز نہیں کر رہا تھا، ملک کو چلانے کے لیے بجٹ نہیں تھا، اسپتالوں میں ڈاکٹروں کو دینے کے لیے تنخواہ کے پیسے تک نہیں تھے، اب ان کو دوسرا بڑا چیلنج ہے خراسان داعش کا۔ یہ ایک سائڈ پہ رہ گیا۔ اس سے دوسرا چیلنج جو افغان طالبان کو ہے کہ ابھی تک وہ گورنمنٹ کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ غنی گورنمنٹ کے چھوڑے ہوئے ہیں، غنی گورنمنٹ کے بعد طالبان نے جب جو اپنائے ہیں، ابھی تک تمام اداروں میں وہ اپنے اس طریقے سے جو کہ اسلامی شرعی نظام جو کہہ رہے تھے طالبان، اس طرح اس کو لاگو نہیں کر سکے۔ آج بھی افغان بینک پرائیویٹ بھی اور گورنمنٹ بینک بھی رننگ ہے، وہاں آج بھی اسی طرح جس طرح پہلے بینکنگ سسٹم ہوتا ہے، سود کا نظام جو ہوتا ہے بینکنگ کے اندر، جس میں بینک کسی بھی انڈیویجول پرسن کو لون دیتا ہے، اس کے اگینسٹ جب وہ ریٹرننگ واپس لیتا ہے تو اس کے اوپر کچھ انٹرسٹ لیتا ہے، اس کے اوپر کچھ بزنس ضرور لیتا ہے۔ اسی طرح جس طرح پاکستان میں، اسی طرح آج کے دن تک بھی افغانستان میں اسی طرح ہے۔ لیکن ابھی 2 دن پہلے طالبان کے جو وزارت اطلاعات کے امیر ہیں انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کیا، جس میں انہوں نے کلیئرلی لوگوں کو انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر صرف افغان کرنسی یوز کریں گے۔ افغانستان میں افغان کرنسی کے علاوہ اور کوئی کرنسی استعمال نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت افغانستان میں افغان کرنسی کم استعمال ہوتی ہے اور دوسرے ممالک کی کرنسی زیادہ استعمال ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تک اس طرح بینکنگ نیٹ ورک اس طرح بلڈ اپ نہیں ہو سکا آج کے دن بھی کہ افغان لوگ جو ہیں افغان کرنسی کو استعمال کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ افغان کرنسی کی ویلیو کافی زیادہ طالبان آنے کی وجہ سے ڈیویلیویٹ ہو چکی ہے، اس لیے اب لوگ وہاں پہ دوسرے ممالک کی کرنسی، انفیکٹ پاکستان کی، رشیا کی، یو ایس اور یو کے کی کرنسی استعمال ہو رہی ہے۔ لیکن ابھی 2 دن پہلے جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، جس میں طالبان کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو افغان کرنسی کے علاوہ دوسری کرنسی کو استعمال کریں گے، ان کے خلاف سخت سے سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے کچھ وہ گروہ جو افغانستان میں بدحالی کے بعد، طالبان کے فتح کے بعد جو بیچ میں یہ گیپ آیا تھا، اس میں افغانستان کی جو اکانومی دیکھیں تو وہ سکڑ گئی تھی، انٹرنیشنل انویسٹر وہاں سے واپس جا چکا تھا، انٹرنیشنلی جتنی بھی انویسٹمنٹ تھی وہ ختم ہو چکی تھی، واپس لے جا چکے تھے۔ اس سکڑتی ہوئی اکانومی کے درمیان کچھ گروہوں نے چوری بھتہ ٹارگٹ کلنگ شروع کی، اور ان دنوں میں ابھی کچھ اس طرح کی تصویریں سامنے آئی ہیں کہ جس میں افغان طالبان نے وہ گروہ جو اسپیسیفک لوگوں کو کے گھروں میں چوری، ڈاکہ، رہزنی اور اس طرح کے مقدمات میں انوالو تھے، ان کو سرے بازار لوگوں کے سامنے پھانسی دی ہے۔ اور طالبان نے وہ گروہ جو افغانستان کے اندر بدامنی، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور چوری اور مقدمات ڈکیتی کے مقدمات میں انوالو تھے، ان تقریباً 25 سے 20 دنوں میں وہ ان گروہوں کو پکڑا ہے، اور ان کے بعد ان کو سرے بازار، سرے چوک میں کھڑا کر کے ان کو سزا دی ہے، ان کو کوڑوں کی سزا دیں کہ یا جتنے جو بھی اسلامی شرعی نظام کے مطابق سزائیں ہیں وہ دی ہیں۔ اس طرح کی کچھ اور بھی پکچرز آئی ہیں جس میں انہوں نے جو افغان جنگجو ہیں ان کی گاڑیوں کے اوپر ان کی مردہ میت جو ہے اس کی بے حرمتی بھی کی ہے، اور اس طرح کی کافی خوفناک قسم کی تصویریں آئی ہیں، جس کے بعد افغانستان میں امن تو ہوا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت صرف اگر کوئی کہیں پہ بد امنی ہے تو وہ صرف داعش خراسان کے حملوں کی ہے، جو کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کچھ دن پہلے کی ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان میں اس وقت چوری، ڈکیتی یا دوسرے کوئی بھی کرائم افینس تو نہیں ہو رہے، لیکن داعش خراسان جو ہے وہ اس وقت طالبان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔